بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ابک، کتاب ابک، کتاب ابک۔ کتاب یہ ایک عربی لفظ ہے جس کو ہم اردو میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں۔ یہ لفظ کتاب قرآن میں 261 یعنی 261 مرتبہ آیا ہے، اور زیادہ تر کتاب قرآن کے حوالے سے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ آئیے اس لفظ کتاب کے معنی کو قرآن کی اس آیت سے سمجھتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ وَهَذَا and this kitabun is a book, anzalnahu we have revealed it, mubarakun blessed, fattabi'uhu so follow it. وَهَذَا اور یہ کتابن کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا اس کو ہم نے، مبارکن مبارک ہے، فاتبعوہ تو اس کی اتباع کرو۔ تو یہ آیت میں کتاب یہ لفظ قرآن کے لیے آیا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں الکتاب و کتابن لکتابن بکتابن بالکتابی و بالکتابی کتابہ کتابہم کتابیکا بکتابی بکتابکم کتابونا کتابیہا، اس طرح سے یہ لفظ کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ انزلنا وی ریویلڈ ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا۔ انزلنا وی ریویلڈ ہم نے نازل کیا۔ انزلنا وی ریویلڈ ہم نے نازل کیا۔ تو یہ لفظ انزلنا قرآن میں 55 ٹائمز یعنی 55 مرتبہ آیا ہے، اور یہ کتاب کو لے کر یعنی قرآن کو لے کر آتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو پچھلی لفظ میں جو ہم نے آیات دیکھے تھے اس میں یہ لفظ گزرا تھا انزلنا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ وَهَذَا اور یہ کتابٌ کتاب، انزلناہ ہم نے نازل کیا، مبارکن مبارک، فاتبعوہ تو اس کی اطاعت کرو۔ تو انزلنا کے معنی ہے ہم نے نازل کیا، وی ریویلڈ قرآن۔ یہ لفظ قرآن میں وَأَنزَلْنَا، فَأَنزَلْنَا، أَنزَلْنَاهُ، أَنزَلْنَاهَا اس طرح سے قرآن میں آیا ہے۔ آیہ یا آیت، سائن ورس، نشانی آیت، آیہ سائن ورس نشانی آیت، آیہ سائن ورس نشانی آیت۔ آیت یہ لفظ قرآن میں 382 ٹائمز یعنی 382 مرتبہ آیا ہے، اور آیت ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے ایک جملے کو یا سینٹنس کو ہم آیت کہتے ہیں، اور آیت کا میننگ اللہ کی نشانیوں پر بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نشانی کو بھی آیت کہتے ہیں۔ آئیے قرآن کی اس آیت سے ہم لفظ آیت کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ کتاب this is a book، انزلناہ we have revealed it، الیک to you، مبارک blessed، لیدبروا that they may ponder، آیاتہ over its verses۔ کتاب یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، الیک آپ کی طرف، مبارکن مبارک، لیدبروا تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، آیاتہ اس کی آیات پر یعنی قرآن کی اس کتاب کی آیات پر۔ تو آیات کے معنی ہیں نشانی یا آیت یا ورس۔ یہ لفظ قرآن میں الآیہ و آیا لی آیا بھی آیا آیاتو کا
آیاتینا آیاتی الآیاتو لا آیاتی بآیاتی آیاتہ و آیاتہ بآیاتہ آیاتکا آیاتی بآیاتی آیاتنا بآیاتینا، اس طرح سے آیا ہے۔ الارض دا ارتھ زمین، الارض دا ارتھ زمین، الارض دا ارتھ زمین، یہ لفظ قرآن میں 461 ٹائمز یعنی 461 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارض کے معنی ہوتے ہیں زمین کے، تو آئیے قرآن کی اس آیت سے اس لفظ کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور is the light السماواتی of the heavens والارض and the earth۔ اللہ نور یعنی نور ہے، لائٹ ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ تو ارض کے معنی ہوتے ہیں زمین کے، یہ لفظ قرآن میں ارض والارض وارض وللارض ارضیہم ارضیکم ارضی ارضینا، اس طرح سے آیا ہے۔ اور جب بھی یہ لفظ ارض آتا ہے تو ساتھ میں سما یا سماوات ضرور آتا ہے، زمین و آسمان دونوں کے ضمن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الارض۔ السماء دا ہیونس، السماء دا ہیونس آسمان یا جنت، السماء دا ہیون آسمان۔ السماء یہ سنگولر ورڈ ہے اور قرآن میں کئی مرتبہ یہ پلورل فارم میں یعنی جمع لفظ السماوات کے طور پر آتا ہے۔ یہ لفظ السماء قرآن میں 310 ٹائمز یعنی 310 مرتبہ آیا ہے۔ آئیے اس قرآن کی آیت سے السماء اس لفظ کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور is the light السماوات of the heavens and the skies والارض and the earth۔ اللہ نور، نور ہے، لائٹ ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ تو سما کے معنی ہیں آسمان کے یا جنت کے۔ یہ لفظ قرآن میں سماء، السماء والسماء، سماوات، السماوات والسماوات، اس طرح سے آیا ہے۔ تو ارض اور سما یہ دونوں لفظ زیادہ تر ایک ساتھ قرآن میں آتے ہیں۔ قرآنی الفاظ، قرآنک ورڈز، یہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔